قرآن کہتا ہے کہ اللہ مولانا ہے، لیکن آپ تو ایک امام کو بھی مولانا کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک طرف عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ مددگار ہے، حقیقی مددگار خدا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ ہوا مولانا، وہی مولانا ہے، لیکن ہم عام بندے کو بھی مولانا کہتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا حافظ میں ہوں، خدا یہ کہتا ہے، لیکن آپ ہر حافظ قرآن کو حافظ کہتے ہیں، تو شرک کیوں نہیں ہوتا؟ اس طرح ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ زید کل اسد، زید شیر کی طرح، تو کیا معنی ہوتا ہے کہ اس سے مراد زید کی شجاعت اور بہادری ہے۔ آپ اس کو جانور نہیں کہتے، شیر اگرچہ جانور ہے تو شیر کا لفظ جو ہے زید کے اوپر بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس سے اس کی بہادری مراد ہوتی ہے، اس کا مجازی معنی مراد ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ کہیں کہ خدا کا نام بندے پہ بولیں تو شرک ہوتا ہے، تو کیا قرآن معاذ اللہ شرک سے بھرا ہوا ہے؟ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت جیل میں گئے، وہاں پہ دو بندے آپ کے ساتھ اور بھی قیدی تھے، ان کو خواب آیا، ان میں سے ایک نے خواب دیکھا، قرآن یہ کہتا ہوا یسقی ربہ خمرن، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے رب کو شراب پلا رہا ہے۔ حضرت یوسف سے اس نے تعبیر پوچھی کہ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کیا یہاں پہ قرآن پاک کے اندر معاذ اللہ کوئی شرک ہے؟ تو رب کا معنی یہاں بادشاہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو رہائی بھی عطا کی، تو یہاں پہ لفظ رب کا استعمال بادشاہ کے لیے ہوا۔ قرآن کا اسلوب پڑھ کے دیکھو، قرآن کے اندر رب کا استعمال والدین کے لیے بھی ہوا ہے، تو کیا شرک لازم ہوا ہے؟ آپ کیا کہیں گے شرک ہو گیا ہے؟ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی رب ہے، حقیقی پالنے والا وہی ہے، لیکن بندہ جو ہے یہ مجازی طور پہ، یہ اس کی عطا کے ساتھ ہے۔ تو حضور داتے گنج بخش جو ہیں یہ خزانے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ خدا سے لے کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں، میرا رب مجھ کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو بانٹنے والے ہیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے ہم ان اولیاء کو اللہ کے شریک نہیں مانتے، اللہ کے بندے مانتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ مانتے ہیں، کیونکہ یہ بندوں کو خدا سے ملاتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ خدا سے مل سکتے ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں قرب چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ تلاش کرو کسی مرشد کے ذریعے سے۔ اب ایک عام بندہ جو ہے اگر قرآن سمجھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی مسجد کے امام کے پاس جائے گا، کسی عالم کے پاس جائے گا، خود تو قرآن نہیں سیکھ سکتا۔ یہی تو وسیلہ ہے کہ خدا کے درمیان وہ امام تمہارا وسیلہ ہے، اس کو تم وسیلہ مان لیتے ہو، لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کے اولیاء جو ان کو وسیلہ کیوں نہیں مانتے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔